اب دیکھیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کارڈ یا تو بلاک ہو گیا ہے یا ان کے کارڈ کے اندر انکم نہیں آ رہی۔ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے، کس وجہ سے ان کے کارڈ کے اندر انکم نہیں آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام علماء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بغیر ٹائم ضائع کیے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ دیکھیں میں نے پہلے اسکرین شاٹ لے کر رکھے ہیں اپنی میری ویڈیو کے نیچے۔ بعض ساتھیوں نے کمنٹ کیے تھے کہ یار اب مل ہی نہیں رہا، یعنی کہ پہلے ان بھائی کو وظیفہ مل رہا تھا، اب نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی، جون کا نہیں ملا آپ کو، ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا ہے، پہلے اوپر بھائی نے کمنٹ کیا یار اب مل ہی نہیں رہا، تو میں نے پوچھا جون کا نہیں ملا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا اچھا۔ ایک اور بھائی نے کمنٹ کیا کہ جون کا ابھی تک مجھے نہیں ملا، کوئی بتائے گا؟ اچھا، کارڈ ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی کارڈ ہے، صرف جون کا نہیں ملا، یعنی اس سے پہلے ملتا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں آپ کو واٹس ایپ پہ دکھاتا ہوں، ایک بھائی نے مجھے میسج کیے۔ اچھا بھائی کا دکھاتا ہوں میں جی۔ ان کے ساتھ پہلے بھی میری بات ہوئی تھی، ان کی کمیٹی کا مسئلہ تھا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ میری کمیٹی جو ہے وہ مجھے تنگ کر رہی ہے کہ ہم ادھر سے تنخواہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، پہلے انہوں نے میسج کیا جی میرا کارڈ بلاک ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ پتہ نہیں، شاید کسی نے شکایت لگائی ہے۔ میں نے کہا کس کو شکایت لگائی ہے؟ کون سی شکایت ہے؟ جی اے سی آفس۔ تو کون سی شکایت؟ میری والدہ بیمار تھی، چھٹیاں کی ہیں، اب میں مسجد چھوڑ دوں کیا؟ اوہ، میں نے انہیں کہا کہ تھوڑا سمجھایا، دیکھ لیں آپ، جو ہے وہ بڑا دکھ ہوا۔ میں نے انہیں بولا نہیں، میں نے کہا نہیں آپ مسجد نہیں چھوڑے، آپ اے سی آفس جائیں، ان سے پتہ کریں، ان کو بتائیں یہ مسئلہ ہے، حل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بڑی مشکل ہے۔ میں نے کہا مشکل نہیں ہے، آپ جائیں، کریں، وجہ پوچھیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا دیکھتا ہوں۔ دیکھنا نہیں، میں نے کہا آپ جا کر وجہ پوچھیں۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کارڈ یا تو بلاک ہو گیا ہے یا ان کے کارڈ کے اندر انکم نہیں آ رہی۔ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے، کس وجہ سے ان کے کارڈ کے اندر انکم نہیں آ رہی؟ میرے دوستو، وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے بھی سنا تھا کہ ایک تو یہ بھائی صاحب نے کہا کہ میں نے چھٹیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے شکایت لگا دی۔ دیکھیں، ایک دو مہینے پہلے میں نے بھی یہی سنا تھا کہ جو مریم نواز ہے اس نے کچھ بندے مختص کیے ہوئے ہیں۔ وہ مختص آپ کے علاقے کے، اپنے گاؤں کے، اپنے محلے کے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کو جو ہے وہ آپ کے علاقے میں مختص کیا ہو کہ آپ نے مسجدوں کے اندر چکر لگانا ہے کہ ائمہ اکرام جو ہے وہ صحیح سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ اگر تو نہیں دے رہے تو آ کر جا کر بتا دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی شخص ایسا ہوگا جو آپ کی خیر خبر لینے آیا ہوگا، جو رپورٹ لینے آیا ہوگا کہ جو ہے امام صاحب جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، مریم نواز 25,000 دے رہی ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ ایشو تو کرنا ہے نا، کچھ نہ کچھ نگرانی تو کرنی ہے نا۔ اب ایسا ہوگا کیونکہ اتنے زیادہ علماء اکرام ہیں، کہیں نہ کہیں سی تو اس نے بچت کرنی ہے نا۔ اب کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ نکلے گا، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا تو جس کی وجہ سے آپ کا چھوٹے سے چھوٹا بہانہ بھی آپ کے کارڈ کو بلاک کر سکتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں آئیں گے۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کل محرم کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے بھی آپ جو ہے جمعے کے اندر آپ بیان کرتے ہیں، جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس خطبے کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ فرقہ پرستی اور فتنہ فساد والی کوئی بات نہ کریں، کسی کو ٹارگٹ نہ کریں، کسی فرقے کو ٹارگٹ نہ کریں، کسی کو جو ہے وہ جہنمی یا کافر یا اس طرح کے الفاظ نہ کہیں۔ اس وجہ سے بھی اگر یہ رپورٹ یا حکومت کے متعلق کوئی بات نہ کرے۔ اب بہت سارے علماء کرام یہ کہہ رہے تھے کہ 25,000 لینے کے بعد جو ہے وہ یہ بکاؤ مولوی ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں، وہی مولوی مجھے اس بات کا جواب دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4,000 مسجدیں بنوائی تھی غیر جامع اور 400 مسجدیں جامع بنوائی تھی، یہی باتیں آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں اور پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ بکاؤ مولوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تنخواہ، ان کی سیلری جو ہے وہ بیت المال سے مقرر کی تھی۔ اب اگر مریم نواز ہمیں بیت المال سے جو ہے وہ سیلری دے رہی ہے تو اب یہ لوگوں کو چبھنے لگ گئی ہے۔ یا تو پھر مریم نواز کو اگر غلط کرتے ہو تو نعوذ باللہ
اللہ معاف کرے، اللہ جو ہے وہ مجھے بڑے الفاظ سے بچائے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک تھے تو پھر مریم نواز کی جو سیلری دے رہی ہے وہ کیوں نہیں ٹھیک؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ لفظ جو ہے وہ وظیفہ ہے، سیلری نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت بند ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ ان کے دور حکومت میں جو ہے وہ چلتی رہے، نہیں، بلکہ مریم نواز نے اس کو وظیفہ کہا ہے، سیلری نہیں کہا ہے، یہ کسی بھی وقت بند ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان کے مریم نواز کے ان پیسوں سے فائدہ اٹھائیں، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کریں۔ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو کوئی کریانہ اسٹور، کوئی اس طرح کا پارٹ ٹائم جاب کریں امامت کے ساتھ ساتھ، ان پیسوں کو لگائیں، کہیں انویسٹ کریں، ورنہ جب یہ کھا جائیں گے کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت بند ہو جائے، تو پھر آپ جو ہے وہ، کیونکہ آپ 25,000 دے رہے ہیں، آپ کا خرچہ بھی بڑھ گیا ہوگا، تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس 25,000 کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کریں۔ اگر آپ گاؤں میں ہیں تو کوئی فارمنگ کر لیں، کوئی گائے لے لیں، کوئی بکری لے لیں، کوئی مرغیاں رکھ لیں، کوئی نہ کوئی کام لازمی کریں اس سے، تاکہ آپ کو اگر مریم نواز کے پیسے بند بھی ہو جائیں تو آپ کو ٹینشن نہ ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجئے گا یار، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔